بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 44 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر بھی ہم نے 16 قسموں میں سے قسم سمجھنی ہے، ترجمہ ترکیب سمجھنی ہے اور تینوں حالتوں میں سے حالت کو معلوم کرنا ہے۔ تو 16 ہم نے اس کی مثالیں پڑھ چکی ہیں، اب یہ آگے بھی اسی طریقے سے 8 مثالیں ہیں، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 اور 24۔ 8 مثالیں ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر حل کریں گے۔ پہلی مثال دیکھیں، ہما مدہامتان، وہ دونوں گہرے سبز ہیں۔ ترجمہ ہو گیا۔ ترکیب دیکھ لیں، ہما یہ بنے گا مبتدا، مدہامتان یہ بنے گا خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب تینوں حالتیں کون سی ہیں؟ تو دیکھیں تینوں حالتیں ہیں اس کی حالت رفع۔ ہما کی بھی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور مدہامتان اس کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ اب اگلی بات کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو دیکھیں 16 قسموں میں سے ہما میں تو قسم نہیں نکلے گی کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور 16 قسمیں مورب کی ہوتی ہیں۔ مدہامتان البتہ تثنیہ ہے 16 قسموں میں سے، اور تثنیہ کی حالت رفع آپ کو معلوم ہے کہ الف اور نون مکسور کے ساتھ آتا ہے، اور الف یہاں پر کھڑی زبر کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، ہوا ذو علم، وہ علم والا ہے، مطلب عالم ہے۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب ترکیب دیکھ لیں، ہوا یہ بنے گا مبتدا، ذو مضاف، علم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ دیکھیں ہوا اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، اور ذو اس کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ علم اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے ذو کے لیے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اب آگے 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ہوا میں تو قسم جاری نہیں ہوگی کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ 16 قسمیں یہ مورب کی قسمیں ہیں۔ اور ذو یہ کون سی قسم ہے؟ یہ ستہ مکبرہ ہے۔ دیکھیں اسماء ستہ مکبرہ میں جو آخری تھا نا وہ کیا تھا؟ ذو مال۔ تو یہ جو ذو ہے یہ وہی والا ذو ہے جو کہ مضاف اس میں ظاہر کی طرف۔ اور اس کے بعد علم، یہ سے 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مفرد منصرف صحیح کی حالت جری تنوین اور کسرہ کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ یہاں پر آ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی اگلی مثال بھی ہے، زید ذو عقل، زید عقل والا ہے۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب ترکیب کیسے ہے؟ زید مبتدا، ذو مضاف، عقل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر زید مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اب اس میں تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ تو زید اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، اور ذو اس کی حالت بھی رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے، خبر کی حالت رفع ہوتی ہے، اور عقل اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ زید 16 قسموں میں سے قسم ہے مفرد منصرف صحیح، اور ذو 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ ستہ مکبرہ، اور عقل 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ وہ بھی یہی مفرد منصرف صحیح ہے۔ اور مفرد منصرف صحیح کی حالت جری آپ کو معلوم ہے کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ یہاں پر آ رہی ہے، اور ذو اس کی حالت رفع آپ کو معلوم ہے اسماء ستہ مکبرہ کی واو ما قبل ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ آگے دیکھیں، رأیت رجلا ذا فہم، میں نے دیکھا ایک ایسے شخص کو جو کہ فہم یعنی سمجھ والا تھا، عقل والا تھا، سمجھدار تھا۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، رأیت فعل، اس میں تو ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور رجلا یہ بنے گا موصوف، ذا مضاف، فہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس موصوف کی صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ رأیتو کے لیے مفعول واقع ہوگا، تو رأیتو فعل اپنے فاعل تو ضمیر اور رجلا ذا فہم مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب بھی ہوگی۔ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ تو رأیتو میں تو حالت معلوم نہیں کریں گے کیونکہ یہ فعل ہے، اور رجلا اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت نسبی ہے۔ حالت نسبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رأیتو کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور ذا اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت بھی نسبی ہے۔ حالت نسبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رجل موصوف کی صفت ہے، اور جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے، تو رجل موصوف کے اوپر جب نصب ہے تو صفت اس کے اوپر بھی نصب آئے گا، اور فہم اس کی حالت جری ہے،
اس کی حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ زا مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اب اگلی بات 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو رأیتو میں تو 16 قسمیں جاری نہیں ہوں گی کیونکہ یہ فعل ہے اور 16 قسمیں اسم مورب کی ہوتی ہیں، اور رجل یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور زا یہ آپ پڑھ چکے ہیں ستہ مکبرہ ہے اور حالت نسبی الف ماقبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے۔ اور اگلی جو ہے فاہمین، یہ کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت جری کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ یہاں پر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں، مررت برجل ذی لب، میں گزرا ایک ایسے شخص کے ساتھ جو عقل والا تھا، یعنی عقل مند آدمی تھا۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ مررت فعل، تو ضمیر فاعل ہے، با حرف جر، رجل موصوف، ذی مضاف، لب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر رجل موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ مررتو فعل کے متعلق ہے۔ تو مررتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس میں ترکیب بھی ہوگی۔ اب تینوں حالتیں دیکھ لیں۔ مررتو میں حالت معلوم نہیں کریں گے کیونکہ یہ فعل ہے اور حالت ہم نے معلوم کرنی ہے اسم کی۔ با یہ حرف ہے اور حرف کی حالت نہیں ہوتی ہے کیونکہ حالت ہوتی ہے اسم کی، فعل کی بھی ہوتی ہے بہرحال، لیکن یہ چونکہ اسم کی ہم تمرین پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ اسم کی بات کریں گے۔ اور رجل، اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت جری ہے۔ اس کی حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں با حرف جر داخل ہوا ہے۔ اور ذی، اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت بھی جری ہے۔ اس کی حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رجل موصوف کی صفت ہے اور جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے۔ اور لب، اس کی حالت بھی جری ہے کیونکہ یہ ذی مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ حالتیں بھی ہوگی۔ اب 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ مررتو تو نہیں ہوگی 16 قسموں میں سے کیونکہ یہ فعل ہے، اور با یہ بھی نہیں ہوگی 16 قسموں میں سے کوئی قسم کیونکہ یہ حرف ہے، اور رجل یہ 16 قسموں میں سے مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کی حالت جری آپ کو معلوم ہے کسر اور تنوین کے ساتھ آتی ہے۔ اور ذی، یہ کون سی قسم ہے؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے اور حالت اس کی کیا ہے؟ اس کی جری ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ یا ماقبل مکسور کے ساتھ آتی ہے۔ اور لب، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے جس کی حالت جری کسرہ اور تنوین کے ساتھ آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں، ھذا طعام ذو ملح، یہ نمکین کھانا ہے، ملح کہتے ہیں نمک کو، اور ذو ملح کا مطلب نمک والا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ ھذا یہ بنے گا مبتدا، اور طعام موصوف، ذو مضاف، ملح مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ تو ھذا کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، تعامن کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، ذو کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ اس موصوف کی صفت ہے، تو جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے، اور ملح کی حالت جری ہے کیونکہ یہ ذو کے لیے مضاف الیہ ہے۔ حالتیں بھی ہوگی۔ اب 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ھذا تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبنی کی قسم ہے۔ اور تعامن، یہ کون سی قسم ہے 16 قسموں میں سے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور ذو اسماء ستہ مکبرہ ہے۔ ملحن، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ آگے دیکھیں، فوہ اجمل من فی زید، اس کا منہ زیادہ خوبصورت ہے زید کے منہ سے۔ اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ فوہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اجمل یہ بنے گا شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، من حرف جر، فی مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اجمل شبہ فعل کے متعلق ہے۔ تو اجمل شبہ فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ فوہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ دیکھیں میں نے اس فی کو مضاف بنایا ہے، اس کو آپ نے حرف جر نہیں سمجھنا، یہ وہ والا فی ہے جو فوہ ہم نے پڑھا ہے نا، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، یہ جو فم ہے یہ وہی والا فو ہے، کیونکہ جب اس کو مضاف کیا جاتا ہے تو بعض اوقات میم کو باقی رکھا جاتا ہے لیکن اکثر اوقات میم کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ وہ والا فو ہے۔ اب اس کی ترکیب ہو چکی ہے۔ اب تینوں حالتیں دیکھ لیں کون سی حالت ہے۔ تو فو اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، اور ہو ضمیر اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اجمل اس کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ من حرف ہے، حرف کی حالت نہیں ہوتی، اور فی اس کی حالت جری ہے کیونکہ اس کے شروع میں من حرف جر داخل ہے، اور زید اس کی حالت بھی جری ہے کیونکہ اس کے شروع میں یہ فی مضاف ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ حالتیں بھی ہوگی۔ اب 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو فو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فمون، یہ وہی والا ہے جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے قسم ہے، تو ستہ مکبرہ ہے یہ،
اور ہو ضمیر تو نہیں ہوگی 16 قسم میں سے کوئی قسم، کیونکہ ضمیر یہ اس میں معرب کی قسم نہیں بلکہ مبنی کی قسم ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں اجمل یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کے دو صف اس کے اندر کون سے پائے جا رہے ہیں؟ ایک تو وصف ہے، دوسرا وزن فعل ہے۔ اور من یہ 16 قسم میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرف ہے اور حرف قسم نہیں ہوتا ہے۔ اور فی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فمن تھا، لہذا ستہ مکبرہ کی قسم ہے، اور زید یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے، تنوین کے ساتھ نہیں آ رہی ہے۔ اور فی یہ چونکہ اسماء ستہ مکبرہ ہے اور ستہ مکبرہ کی حالت جری یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے، اور مفرد منصرف صحیح کی حالت جری میں کسرہ اور تنوین آتے ہیں، لہذا اس پر یہ دونوں آ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں ہمو کی عالمن تمہارا دیور عالم ہے، اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ ہمو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عالم اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب بھی ہوگی۔ اب حالتیں دیکھ لیں۔ ہمو اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، اور کاف ضمیر کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ عالم ان کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ابن اخن ہمن یہ 16 قسموں میں سے قسم ہے ستہ مکبرہ، اور حالت رفع واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اور کاف ضمیر 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگی کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور عالم 16 قسموں میں سے مفرد منصرف صحیح ہے جس کی حالت رفع ضمہ اور تنوین کے ساتھ آ رہی ہے۔